وضو کر کے جب آپ گھر سے نکلو باہر، لڑکا لڑکی عورت مرد کوئی، بزنس کے لیے آپ جا رہے ہیں، جاب کے لیے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں کوئی پریشانی ہے، بزنس، جاب، کوئی جاب، کوئی مقصد کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وضو کر کے جب ڈریس اپ ہو جاتے ہیں، ڈریس اپ ہو گئے، وضو کر کے گھر کے دروازے کے اوپر آپ کا جو مین ڈور ہے، گیٹ ہے، جو بھی آپ کی 5 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے، جسٹ 5 منٹ زیارت وارثہ۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور زیارت لگا دو۔ گھر کے دروازے کے اوپر زیارت وارثہ پڑھ کے جب تم باہر نکلتے، زیارت ختم ہوئی، نماز پڑھنے کی ابھی ضرورت نہیں، زیارت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے رائٹ سے دروازہ کھولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے سیدھا پیر باہر ڈالو اور نکل جاؤ۔ واپس آئے تک تمہاری زندگی کا ضامن حسین ہو جاتا۔ میں کیا بول رہا یار؟ جس کے ضامن حسین ہوں گے اسے کوئی ٹچ کر سکتا، لیکن یہ سب چیزیں یقین کی باتیں ہیں، ایمان کی بات ہے، بلیف کی بات، عقیدے کی بات۔ اگر تمہارے پاس یہ عقیدہ ہے، رسک کے لیے جا رہے، تم بزنس کے لیے جا رہے، ٹرائی کر کے دنیا میں نے ہر جہاں ٹرائی کیا، وہاں پہ یہ کام ہوا، ہر جگہ۔ میں تھوڑے اپنی مجلس کو سلو پڑھ رہا اس لیے کہ مجھے بولا گیا کہ آپ فاسٹ بہت پڑھتے، ٹھیک ہے، آپ کا حکم، 30 دن تو آپ ہی کی بات سننا ہے۔ پھر زیارت وارثہ دنیا میں جہاں بتائی گئی، ایسا کیسے بھی حالت۔ میں لاہور پاکستان کا قصہ سناتا آپ کو۔ لاہور مجلس پڑھنے گیا، وہاں پہ ایک دروازہ، جگہ ہے موچی دروازہ، لاہور میں بہت شیعوں کا گڑھ ہے وہاں پہ۔ میں کربلا گامشہ مجلس پڑھنے گیا تھا، وہاں کا قصہ سنا تھا، زیارت وارثہ کی برکت۔ ایک بہت بڑا بزنس مین، تاجر، بہت بڑا کاروبار اس کا، پاکستان میں ملینر ہے، وہ ریٹیل بھی ہے، ہول سیل بھی ہے، سب ہے۔ وہ آیا، آ کے کہنے لگا مولانا میں اتنا پریشان ہوں، بزنس ہے، کیش آ رہا، فلو ہے، پیسہ آ رہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیب میں سوراخ ہے، آتا کدھر چلے جاتا معلوم نہیں ہوتا، بالکل ختم ہو گیا، رہی نہیں، پیسہ بچتا ہی نہیں، میں لاکھوں کما رہا، کدھر جانا نہیں معلوم۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ، اور بولتا کہ خطرہ، جان کا بھی خطرہ ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے میرا، اور کاروبار ہوتا ہے لیکن بند ہو جاتا، پیسہ چلے جاتا۔ میں نے کہا زیارت وارثہ پڑھو، دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھنا، بسم اللہ بول کے باہر چلے جاؤ۔ آفس میں جانے کے بعد جب تمہارا کہاں کاروبار ہے، جب تمہاری سیٹ ہے، یہی بات میں نے فورٹ لوڈرڈیل میامی میں، امریکہ میں 3 سال پہلے، بہت بڑا پرفیومز، برانڈڈ پرفیومز کا بزنس مین تھا، بہت، ابھی بھی ماشاءاللہ بہت نیک لوگ ہیں، بہت زبردست بزنس ہے ان کا، ان کے لیے بھی یہی کہا تھا، ان کے لیکن عاشورہ کہا تھا، جو میں عاشورہ پہ بولوں گا تو وہ قصہ سناؤں گا آپ کو۔ آپ یقین کرو، گھر میں سے نکلا وارثہ پڑھ کے 4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، 4 منٹس۔ آفس پہ گیا، اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی، ٹیلی فون آنسر نہیں کیا، کچھ نہیں، 4 منٹ زیارت وارثہ پڑھ کے ہی سٹارٹڈ ورکنگ، وہ کام کرنا شروع کیا۔ بولتا ہے مولانا 3 دن کے بعد آ کے ہاتھ کو ایسا رکھتا ہے پیروں پہ، رکھ کے بولتا ہے مولانا اب سمجھ میں نہیں آ رہا پیسہ خرچ کہاں کروں، بیگ بھر کے لاتا ہوں۔ زیارت وارثہ کا رزق کے لیے، کسی کا رزق، کاروبار اگر تمہارا چھوٹا ہے، تم چاہتے کہ تمہارا کاروبار بڑھ جانا، زیارت وارثہ پڑھو، دروازے پہ پڑھو، اور وقت دکان پہ پڑھو، شاپ پہ پڑھو، آفس میں پڑھو، زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ عرب میں، میری پوری زندگی عرب میں گزری، 18 ایئرس کویت میں رہا، الحمدللہ، آلموسٹ۔ میں ایویشن کا آدمی ہوں، ایئر لائن کا آدمی ہوں۔ آپ بولیں گے ایئر لائن کے آدمی ممبر پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، جاب کرتے ہوئے مدرسیں پڑھتا تھا، اب کچھ نہیں کرتا، اب صرف مدرسیں پڑھتا ہوں، سال بھر 9 مہینے ٹریول کرتا ہوں ماشاءاللہ سال میں، قصر نماز نہیں پڑھتا، اب ٹائم ہی نہیں، ٹوٹلی بکوں سالوں، الحمدللہ، یہ مولا حسین کا کرم ہے۔ تو میں آپ سے بتا، زیارت وارثہ
زندگی کو ایسے بدلتی ہے، ایسے لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز ہے. یہ نہیں کہ زیارت وارثہ پڑھو پھر غیبت کرو، زیارت وارثہ پڑھو اور میوزک سنو، زیارت وارثہ پڑھو رزق حرام کھاؤ، تو پھر اثر نہیں ہوگا. زیارت کوئی عمل کرو. اب رمضان جیسا آ رہا، وہ تو کل سے بولوں گا انشاءاللہ. تو یہ کڈنیپنگ، اگر ہر آدمی مدغاسکر میں اگر یہ پرابلم ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ کے پاس معصومین نے ہر چیز بتائی، تم یہ کرو، اس کے بعد ہم تمہارے ضامن ہو جائیں گے. اب جیسے ابھی آپ نے دعا افتتاح پڑھی، موسٹ ریکمینڈڈ دعا، اس سے اچھی ریکمینڈڈ کوئی دعا نہیں ہے رمضان میں. لیکن یہ رٹ کے نہیں پڑھنا، یہ نہیں کہ پڑھے ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. آنکھوں میں آنسو آئیں گے. جب بھائی دعا پڑھا تھا عربی میں، اب گجراتی میں ٹرانسلیشن پڑھو، انگلش میں پڑھو، فرینچ میں پڑھو، لیکن پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو، تو آپ سمجھیں گے کہ کیا بول رہے آپ. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ دعا سے ایسے کلوز ہو جائیں گے. اگر تم زیارت وارثہ مدغاسکر کے ہر گھر میں ہو، بچے جب جا رہے اسکول کو، خدا نہ خواستہ بچوں کا ڈر ہے آپ کو کہ بچے جائیں گے تو لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی کڈنیپ کر لے گا. تو آپ گھر میں یہ اصول بناؤ، یہ پریکٹس بناؤ کہ بچے گھر 5 منٹ میں 5 منٹ مانگ رہا. پورے مدغاسکر کی میری مدیز لائف جاری، جو مجھے سن رہا اس وقت، میں سب کو بول رہا 5 منٹ، give me 5 منٹ، مجھے 5 منٹ دو جو میں بول رہا آپ کو. 5 منٹ نکالو، 5 منٹ پہلے اٹھو. بچوں کو دروازے پہ کھڑے رہ کے بچے نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھو، باپ پڑھے، ماں پڑھے، ٹیلی فون پہ لگا دے، زیارت وارثہ پڑھ کے بچوں کو باہر بھیجو. ایکسیڈنٹل موت سے سنتے جاؤ برکت. ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹل موت سے بچ جاتے. رزق کا پرابلم ہے تو رزق کھل جاتا، بیماریوں سے بچتے، پریشانیوں سے بچتے، مصیبتوں سے بچتے، بلاؤں سے بچتے. 1000 فائدے بتائے گئے، زندگی میں برکت ہونے لگتی. لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا، غور سے سننا، کہ کنڈیشن ہے اس کے ساتھ. رزق حرام نہیں کھانا، گانے نہیں سننا. میں انشاءاللہ یہ تو ڈیٹیل میں بولوں گا، یہ تو میں آپ کو ٹاپکس دے رہا رمضان میں یہ پورے ڈیٹیل میں ایک مجلس آئے گی اس کے اوپر. میں پورا ایک انقلاب چاہتا، ریولوشن چاہتا یہاں پہ انشاءاللہ. یوتھ میں چاہتا، بڑوں میں نہیں. بڑے تو بڑے. تو اگر تم وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلے کوئی پرابلم ہی نہیں. ایون جب دلہن شادی ہو رہی، لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکی دلہن بن گئی، تیار ہو گئی، میک اپ کو کر گئی، پارلر جا کے دلہن تیار ہو گئی، نو پرابلم. لیڈی پارلر میں جا کے تیار ہونا کوئی بری بات نہیں. دلہن پوری تیار ہو گئی. اب وہ جاری سٹیج کے اوپر شادی ہال میں، میرج ہال میں، دلہن اپنے روم میں، اپنے گھر میں بیٹھ کے زیارت وارثہ پڑھ کے باہر نکلے. ہیپی میرڈ لائف ہوتی، گھر میں خوشیاں. پھر طلاق کا پرابلم نہیں ہوتا. پھر لیکن وہ کنڈیشنز کے ساتھ، میں بار بار ایک جملہ بول رہا، یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ زیارت وارثہ پڑھو سب جو چاہے کرو. نو، زیارت وارثہ پڑھ کے اگر یہ کنڈیشنز کو، یہ اصول کو تم مانو گے، تم یقین کرو، دنیا میں کوئی شیعہ زمین پہ نہیں رہے گا، آسمانوں پہ رہے گا. کڈنیپنگ کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے 7 مرد زیارت وارثہ. کسی بیمار کے پاس، کوئی بیمار ہے بستر پہ، آپ یقین کرو 2-3 واقعات تو کینسر، بلڈ کینسر کے میرے پاس، کہ کیسا ہیل ہوا. زیارت عاشورہ بھی ویسی، زیارت عاشورہ تو اور بڑی بات ہے. لیکن زیارت وارثہ اگر کسی بیمار کے سر کے پاس کھڑے رہ کے تم پڑھو، پڑھ کے پھونک کے اس کا پانی پلا دو، حسین سے جو چیز کو نسبت ہوگی اس میں شفا ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جو چیز میں ہوگی شفا ہوگی. جیسا تبرک، نیاز میں شفا ہے. کربلا کی خاک شفا ہے. حسین سے جو چیز، مثال کے طور پہ مولا عباس کا پرچم ہے، مولا عباس کے علم کا پرچم ہے، جا کے تم مانگو اس سے، شفا ہے تمہارے لیے، اللہ شفا دیتا ہے. جو چیز معصومین سے وابستہ ہو جاتی، معصومین سے اٹیچ ہو جاتی، معصومین کا نام اس پہ آ جاتا، اس میں شفا ہو جاتی.
اگر زیارت وارثہ کسی بیمار کے اوپر تم جا کے پڑھو، پڑھ کے دیکھو، اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھے، اللہ اس کو شفا دیتا، اور ایسی شفا دیتا۔ رسک پہ پڑھو، جب ایوری ڈے، دیکھیں میں زیارت وارثہ کی پوری ڈیٹیل نہیں جا رہا ہوں، کل بھی اس پہ بولوں گا، پرسوں بھی بولوں گا، اس لیے کہ کل سے ٹاپک دعا ہے تو دعا میں یہ آئے گی۔ زیارت وارثہ مثال کے طور پہ آپ کا سیلری آتی، گھر میں گروسری لے کے آتے، پورا اناج لے کے آتے 30 دن کا، اناج لانے کے بعد زیارت وارثہ پڑھو، مولا حسین کی زیارت پڑھو اور اس پہ پھونک دو، اتنی برکت ہوگی۔ اس لیے کہ آخری زمانے میں، جس زمانے میں ہم ہیں نا، یہ 21 سینچری میں، اب دنیا سے برکت ختم ہو گئی، یہ یاد رکھو، اب یہاں برکت نہیں ہے، انہی کے گھر میں برکت ہے کہ جو معصومین سے اٹیچ۔ کتنے آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ لوگ بولتے کہ مولانا 1 لاکھ کماتے ہیں، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا 1 لاکھ مجھے نہیں معلوم، ابھی میں نے اناؤنسمنٹ سنا ملین، میں نے کہا یار ملین کوئی دیتا ہے تو پتہ چلا وہ یہاں کی کرنسی ہے۔ نہیں، مولا آپ کو ملینر بنا دو انشاءاللہ if you listen، اگر آپ سنیں گے اور جو میں بول رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے، 1 مہینے کے اندر ملینر بنا کے جاؤں گا یہاں سے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے 1 پینی نہیں چاہیے، مجھے مولا نے بہت دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں آپ کے لیے دعا کر کے جاؤں گا۔ ملینر بنانا معصوم کے لیے کوئی بات نہیں، معصوم تو وہ ہے کہ اگر پانی ہاتھ سے ٹچ ہو کے نیچے گرے تو ڈائمنڈز بن جائیں، نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ پانی میں کوئی جوک نہیں کر رہا، I'm serious۔ معصوم کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈز بنتے۔ چوتھے امام کا واقعہ یاد ہے؟ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا، یو کین چینج، آپ کی زندگی ایسی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ ٹرائی کرو کہ اس زیارت سے تمہاری کیا کیا برکتیں ہوں گی، کیا کیا لائف میں چینج آئے گا، ایسا لائف میں روز رات۔ اچھا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ زیارت وارثہ، مولا حسین کی جتنی زیارت ہے، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، ہر زیارت کی امپورٹنس ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ایک زیارت پہ ایک مریض پڑھ لوں گا۔ زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، زیارت وارثہ، زیارت نیم شعبان، زیارت روز عرفہ، زیارت شب جمعہ، مولا حسین کی کئی زیارت ہیں۔ ہر زیارت میں غور سے سنو، ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں، ہر زیارت میں ملے گی آپ کو۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ یہ ہر زیارت میں 4 سلام ملیں گے، لیکن پوری زیارت، عاشورہ کی برکت الگ ہے، اربعین کی برکت الگ، عرفے کی برکت الگ۔ زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت، غور سے سنو پلیز، غور سے سننا، ایک ایسی زیارت ہے حسین کی، کسی امام کی زیارت میں ایسا نہیں ہے جیسے زیارت وارثہ میں۔ آپ 13 مرتبہ 13 ٹائمز 13 مرتبہ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے۔ کیسے؟ آپ نے کہا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، مولا حسین نے پلٹ کے کہا علیکہ السلام۔ آپ نے کہا نوح نبی اللہ، پھر حسین نے جواب دیا ابراہیم۔ سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ سے سلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے والوتر الموتور تک آلموسٹ 12 یا 13 ٹائمز ہوتا۔ 13 مرتبہ آپ حسین کو سلام کرتے، 13 مرتبہ حسین جواب دیتا۔ اب آپ کو پوچھتا، میں ابھی انٹر ہوا، میں پوری جماعت کو تو نہیں جانتا، میں تھوڑے لوگوں کو جانتا ہوں، جیسے انٹر ہوا آج ایک برادر مومن مجھے مل کے انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا، تو میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں، انہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم کہا، تو میں نے ان کو دیکھ کے جواب دیا علیکہ السلام۔ اگر میں منہ پھیر کے ایسے کرتا، ایسے کر کے علیکہ السلام بولتا، تو وہ کیا بولتے؟ وہ بولتے یار یہ مولانا کو اخلاق نہیں، میں سلام کر رہا، وہ منہ پھیر کے جواب دے رہے۔ آپ کسی کو جانتے نہیں، آپ کسی کو پہچانتے نہیں، لیکن اگر کوئی سلام کرا تو آپ اس کو دیکھتے، جواب دیتے اور مسکراتے۔ اب سمجھو یار میں کیا بول رہا ہوں، اب سمجھو کیا بول رہا۔ 13 مرتبہ 13 ٹائمز تم مدغاسکر سے بولتے ہو السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، حسین تم کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اگر امام پھر بول رہا، اگر امام ایک دفعہ دیکھ لے، مسکرا لے تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چینج لائف کرو، اپنی زندگی بدل دو انشاءاللہ۔
بس میرا وقت ہو گیا. تو دو چیزیں کرنا. اچھا آخری بات بولتا, آج کی رات چاند رات ہے, پہلی رات ہے, چاند ہو گیا الحمدللہ. اللہ صحت کے ساتھ پورا رمضان ہم کو روزے رکھنا نصیب کرے انشاءاللہ, اور تو ہمارے روزوں کو تو قبول کر لینا. مغرب کے بعد یہ پڑھنا تھا, کوئی بات نہیں, کوئی واجب نہیں ہے, مستحب ہے. جب معلوم ہوا گھر جا کر 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ انا انزلنا پڑھو. اس کے بعد دیکھو سورہ انا انزلنا رمضان کا سورہ 21 ٹائمز اگر سورہ انا انزلنا مغرب کے بعد تم پڑھو گے, رزق ایسا کھلے گا. بند ہے نا, ایسا بند ہے نا, رزق ایسا کھل جائے گا. اور صرف رمضان کے لیے نہیں کھلے گا, پورا سال گزرے کھلے گا. ایسا بند ہے تمہارا کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار میں رکاوٹ ہے, بزنس نہیں ہے, منہ تک آتا رک جاتا, ایسا کھل جائے گا. 21 ٹائمز گھر جائے. اور خود اکیلے نہیں پڑھو, بیوی کو بھی بولو, بچوں کو بھی بولو. معصوم بچوں سے ضرور پڑھوانا, یہ دعا کی قبولیت ہے. 21 مرتبہ گھر جا کے سورہ انا انزلنا پڑھنا چاند رات کے دن, سال بھر کا تمہارا رزق. لیکن اس کے ساتھ بھی وہی کنڈیشنز ہیں کہ جو ابھی میں آپ کو بتا کے آ رہا. کنڈیشنز کے ساتھ اگر تم کرو گے تو انشاءاللہ ایسی رحمت نازل کرتا. اچھا یہ پڑھنے کا پہلے 5 صلوات پڑھنا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو, رکو, رک کے دعا کرو. دعا کیا کرو کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے, تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. پروردگار تجھے رزق حلال کے لیے ہمیشہ 9 امام امام محمد تقی جواد کا واسطہ دینا, 9 امام کا واسطہ دینا, تو اللہ رزق ایسا کھولتا. میں انشاءاللہ ایک امام کا واسطہ آپ کو بتاؤں گا دعاؤں کی ٹاپک میں. تو دعا یہ کرنا کہ پروردگار آج ماہ رمضان کی چاند ہو گیا, تیری رحمت کا مہینہ آ گیا, آج پہلی رات ہے, میں نے سورہ پڑھ کے 14 معصومین کو یہ ہدیہ کرو. یہ سورہ پڑھ کے, سورہ پڑھ کے 14 کو ہدیہ کرو, 9 امام کو اور زمانے کے امام کو ہدیہ کر کے یہ بولو کہ مولا آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کر رہا. جتنے مدغاسکر میں کاروباری لوگ ہیں, جتنے لوگ ہیں, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے ہیں, اللہ ان کے رزق کے دروازے کو کھول دے. اور صرف یہ مت بولو کہ جتنے زندہ ہیں ان کے کھولو, یہ بھی بولو پروردگار یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے, تو جتنے مرحومین ہیں ان کے رزق بھی وہاں کھول دے تو. اس لیے کہ اللہ بول رہا ہے کہ جو مرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ میرے پاس سے رزق پاتا ہے, تو اور جو نہیں ہے, جو علی کا چاہنے والا خبر کے اندر ہے, اپنی لحد میں گریو میں ہے, تو اس کے لیے بھی کھول دو. تو اب یہ 2 دعا کر کے 4 صلوات آخر میں پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پہلے 5 بیچ میں سورہ, دعا اور 4 صلوات. یہ پڑھنے کے بعد رمضان کا واسطہ دے کر دعا کرنا. آپ دیکھو انشاءاللہ you will see. میں اتنی بڑی بات بول رہا, چھوٹی بات نہیں بول رہا, منبر سے بول رہا. انشاءاللہ تم دیکھنا کہ یہ سال رمضان میں رحمت خدا کیسے نازل ہوتی ہے.